بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صلاۃ الحاجت کے بارے میں بات کریں گے۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کسی موڑ پر بے بس ہو جائے، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ نہ دکھائی دے اور دل میں آپ کے ایک ہی سوال گونج رہا ہو کہ اب کیا کیا جائے؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی میں، پریشانی میں مبتلا ہو کر اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز جسے صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، وہ عبادت جو عبادت کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مالی مشکلات، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے نماز ادا کی جائے، اخلاص کے ساتھ مانگا جائے۔ پھر دیکھیں کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی حاجت ہو جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہو، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہیں۔ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے: صلاۃ الحاجت۔ یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو شرف قبولیت کروا سکتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کی دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے،
اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن جب صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کبھی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پورے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام کیسے مکمل ہوتے ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے، اور جو کام کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کیجیے، پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجت کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں، یا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ اسے نمازوں کے بعد خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فجر کے بعد، عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت کے لیے یا آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ لینی ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد پھر سے قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ لینی ہے۔ یعنی جس طرح عام 2 رکعت نماز آپ ادا کرتے ہیں، اسی طرح یہ 2 رکعت نماز حاجت آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ کہیں، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرے لیے میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں،
اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے آپ کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئی۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، آپ کے دل کو گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہوگا۔ شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے گی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں، اپنی دعاؤں کو نمازوں کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ ہی تو اپنا ہے۔ اللہ کے آگے اپنی خالی جھولیاں پھیلائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ اور یہی وہ در ہے جو ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ سے بہترین طریقے سے دعا مانگنے والا بنائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔